بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور ہم یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ ناظرین، چیونٹی ایک ننھا سا کیڑا ہے جس کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے، بلکہ چیونٹی کے نام سے پوری ایک سورت اللہ پاک نے نازل فرمائی، یعنی سورت نمل۔ یاد رکھیں کہ نمل چیونٹی کو کہا جاتا ہے۔ جس گھر میں چیونٹیاں ہوتی ہیں تو اس گھر کے لوگ عموماً ان چیونٹیوں کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں، اور طرح طرح سے ٹوٹکے ان کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ گھر سے چیونٹیوں کو بھگایا جا سکے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس گھر کے حوالے سے ایک عجیب حقیقت بتانے جا رہے ہیں جس گھر سے چیونٹیاں نکلنا بند نہیں ہوتی۔ یہ حقیقت جاننے کے بعد آپ کی چیونٹیوں کے ساتھ جو دشمنی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ حقیقت جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، ہم آپ کو گھر کی حقیقت بھی بتاتے ہیں جس گھر میں چیونٹیاں نکلنا بند نہ ہوں، لیکن پہلے آپ کو چیونٹی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک دلچسپ واقعہ سناتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ کے قدرت کے نظارے فرما رہے تھے تو دیکھا کہ ایک چیونٹی آئی جس کے منہ میں ایک دانہ تھا، رزق تھا، اور یہ اس خوراک کو، دانے کو لے کر دریا کے کنارے جا رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے یہ سب دیکھ رہے تھے کہ چیونٹی چلتے چلتے آہستہ آہستہ اپنی رفتار سے چلتے ہوئے دریا کے کنارے جا پہنچی۔ اس دوران ایک عجیب واقعہ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ جب یہ چیونٹی دریا کے پاس پہنچی تو دریا میں سے ایک مینڈک باہر آیا اور منہ کھولا تو چیونٹی اس مینڈک کے منہ میں چلی گئی اور وہ مینڈک دوبارہ واپس دریا میں چلا گیا۔ یہ سب منظر اللہ کے نبی علیہ السلام دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ مینڈک پھر آیا، اس نے پھر منہ کھولا اور چیونٹی اس کے منہ سے باہر آ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے غور کیا تو ایک فرق محسوس ہوا کہ اس سے پہلے چیونٹی جب مینڈک کے منہ میں گئی تھی تو اس کے منہ میں دانہ تھا، ایک رزق تھا جو اب اس کے منہ میں نہیں ہے۔ ناظرین، جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چرند پرند سب سے بات کیا کرتے تھے، تو آپ علیہ السلام نے چیونٹی کو طلب کیا اور پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ ابھی تم منہ میں دانہ لے کر مینڈک کے منہ میں گئی تھی، تم کہاں گئی تھی؟ چیونٹی کہنے لگی کہ اے پیغمبر خدا، سمندر کی گہرائی میں جا کر دور ایک پتھر ہے، یہ پتھر اندر سے خالی ہے، اس پتھر کے اندر ایک کیڑا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے کو ایسے مقام پر پیدا کیا ہے کہ وہ نکل نہیں سکتا، وہی اس کی کل کائنات ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کام پر مقرر کیا ہے کہ میں اس کو کھانا پہنچاؤں۔ قادر مطلق نے اس مینڈک کو مامور کیا ہے۔ مینڈک روزانہ مجھے اپنے منہ میں لے کر پانی سے ہوتا ہوا اس پتھر کے پاس لے جاتا ہے۔ وہ مینڈک اپنا منہ اس پتھر کے سوراخ پر رکھ دیتا ہے، میں اس کے منہ سے نکل کر کیڑے کے پاس جاتی ہوں، اور جو اناج میرے منہ میں ہوتا ہے وہ اناج میں اس کے پاس رکھ دیتی ہوں۔ یہ مینڈک میرا انتظار کرتا رہتا ہے، میں واپس اس کے منہ میں داخل ہو جاتی ہوں، یہ پانی میں تیرتے ہوئے مجھے واپس پانی سے باہر لے آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ جب تم اس کے لیے کھانا لے کر جاتی ہو تب تم نے اس کی کبھی کوئی گفتگو سنی ہے؟ چیونٹی کہنے لگی، ہاں، جب میں اس کے لیے کھانا لے کر جاتی ہوں تو ہر روز میں اس کیڑے کی گفتگو سنتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریافت کیا اور فرمایا کہ اس کی گفتگو کیا ہے؟ وہ کیڑا کیا کہتا ہے؟ چیونٹی بولی، وہ کیڑا کہتا ہے، اے وہ ذات جس نے سمندر کی گہرائی میں اس پتھر کے اندر بھی مجھے نہیں بلایا، اپنے مومن بندوں پر اپنی رحمت کو بھی مت بھولنا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ تھا واقعہ چیونٹی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ ہم آپ کو چیونٹی کا ایک اور دلچسپ واقعہ بھی سنائیں گے، لیکن پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ گھر سے
چیونٹیوں کا مسلسل نکلنا کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ تو غور سے سن لیجئے کہ اہل دانش کے مطابق جس گھر سے چیونٹیاں نکلنا بند نہ ہوں تو اس بات کی نشانی ہے کہ وہاں رزق کی فراوانی ہے۔ ناظرین، آپ خود ہی سوچئے، ہمارے گھروں میں موجود چیونٹیاں ہمارے بارے میں کیا بتاتی ہیں، لیکن افسوس کہ ہم ان کو بھگانے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ ہماری بہنیں بھی ایسے ٹوٹکے تلاش کر رہی ہوتی ہیں کہ جن سے چیونٹیاں ختم ہو جائیں، تو خدارا ایسا مت کیجئے، اپنے گھروں سے چیونٹیوں کو مت نکالیے۔ یہ آپ کے گھر کے رزق کی فراوانی کی وجہ سے ہے اور اپنے حصے کے رزق کے لیے آپ کے گھر میں موجود ہوتی ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ چیونٹیوں کو خطرناک طرح کی ادوات کے ساتھ قتل نہ کیا جائے، بلکہ یہ تو آپ کے رزق کی فراوانی کی جانب اشارہ کرتی ہیں۔ ان کو دیکھ کر ان سے دشمنی نہیں کرنی چاہیے اور ان کو مارنا بھی نہیں چاہیے۔ پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اپنے گھر میں چیونٹیوں کی موجودگی کے حوالے سے یہ دلچسپ حقیقت جان لی۔ چلیے اب آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی ایک اور چیونٹی کا واقعہ سناتے ہیں کہ جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب ان لشکروں کو لے کر چلے، ایک جنگل پر گزر ہوا جہاں چیونٹیوں کو لشکر تھا۔ لشکر حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹی سے کہا کہ جاؤ، اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ لشکر سلیمان چلتا ہوا تمہیں روند ڈالے اور انہیں علم بھی نہ ہو۔ حضرت حسن فرماتے ہیں اس چیونٹی کا نام ہرمس تھا۔ یہ بنو شوان کے قبیلے سے تھی اور تھی بھی لنگڑی۔ خوف ہوا کہ کہیں روندی نہ جائیں گی اور پس جائیں گی۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو تبسم بلکہ ہنسی آ گئی اور اسی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ، مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے الہام کر جو تو نے مجھ پر انعام کی ہیں، مثلاً پرندوں اور حیوانوں کی زبان سکھا دینا وغیرہ۔ نیز جو نعمتیں تو نے میرے والدین پر کی ہیں وہ مسلمان، مومن وغیرہ، اور مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق دے جن سے تو خوش ہوا، اور جب میری موت آ جائے تو مجھے اپنے نیک بندوں اور بلند رفقا میں ملا دے جو تیرے دوست ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے، اس کی بات کو بھی سمجھ گئے اور بے اختیار ہنسی آ گئی۔ میرے بھائیوں، اللہ کو اس چیونٹی کی یہ ادا بہت ہی پسند آئی اور اس نے اپنے قبیلے کی باقی چیونٹیوں کی فکر کی، لہٰذا اللہ رب العزت نے چیونٹیوں کا تذکرہ اپنے کتاب قرآن کریم میں بھی فرمایا ہے اور چیونٹی کے نام کی پوری صورت قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے۔ پیارے ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی ایک اور چیونٹی کا تذکرہ بھی کتابوں میں ملتا ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام بن داؤد علیہ السلام استسقاء کے لیے نکلے تو دیکھا کہ ایک چیونٹی الٹی لیٹی ہوئی اپنے پاؤں آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے دعا کر رہی ہے کہ اے اللہ، ہم بھی تیری مخلوق ہیں، پانی برسنے کی محتاجی ہمیں بھی ہے، اگر پانی نہ برسا تو ہم ہلاک ہو جائیں گی۔ یہ دعا اس چیونٹی کی سن کر آپ نے لوگوں میں اعلان کیا، لوٹ چلو، کسی اور ہی کی دعا سے تم پانی پلائے گئے۔ ناظرین، معلوم ہوا کہ اللہ کی تمام مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اور اللہ سے دعائیں بھی مانگتی ہے، اللہ کو پکارتی ہے، لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان غفلت میں ڈوبا ہوا ہے اور اس کو اللہ سے مانگنے کا اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا ہے، جو سخت خسارے کی بات ہے۔ پیارے بہن بھائی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کیجیے اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کریں۔ کامنٹس میں اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔